اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے کے آپ کو 3 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اسی دن 100 رحمتیں بھی پیدا کی۔ ہر رحمت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک رحمت زمین پر نازل کی۔ اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے اور درندے اور پرندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی رحمت کے ساتھ اپنی تمام رحمتوں کو مکمل فرمائیں گے۔ رحمت کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان میں سے ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ جو ہی اسے بچہ ملا، اس نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور دودھ پلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہرگز یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم اور اس سے جتنا پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کئی گنا زیادہ رحم اور پیار کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندے پر برسنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بڑے بڑے وسیلے پیدا کر دیتا ہے۔ اس بندے کا بگڑا ہوا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ کون سا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے اور اس کے پڑھنے کے آپ کو 3 کون سے بہت بڑے فائدے ہوں گے؟ پہلے آپ کو فوائد بتلاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کہ وظیفے کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسا وسیلہ پیدا کر دے گا کہ آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کے گھر سے تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے محنت بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں وظیفہ کرتا ہوں، خود بخود رزق چل کر میرے گھر آ جائے گا، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے، وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اس وظیفے کی مدد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلہ پیدا کر دے گا۔ یہ آپ کو پہلا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جو دوسرا فائدہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کے معاملے میں پریشان ہیں، بچے نافرمان ہیں، تو انشاءاللہ وہ فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اگر گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں اور ان کے رشتے کے لیے آپ پریشان ہیں، تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں تو انشاءاللہ نوکری خود آپ کے گھر پر دستک دے گی۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے
آپ کی وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، یہاں تک کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، جب آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی مل جائے گی۔ یہ آپ کو دوسرا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کا جو آپ کو تیسرا فائدہ ہوگا وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کو معاشرے میں عزت ملے گی، ہر کوئی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، آپ کے دشمن بھی آپ کو سلام کریں گے۔ یہ اتنا بڑا فائدہ آپ کو اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ تو یہ تین بہت بڑے فائدے اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اب آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، عمل کو آپ صبح کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات کو سونے کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے یا وہاب، اس نام کی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانے دوستو، آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا دیر بھی نہیں لگے گی، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ لیکن دوستو، عمل کو، وظیفے کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین جانے بہت جلد آپ اس کے فوائد سے مستفید ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ اس سے زائد بھی پڑھنا چاہیں تو پھر 41 دنوں تک آپ اس عمل کو مسلسل پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ جب تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو ضرور سنے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے فوائد سے نوازے گا، ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دن میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت پڑھنا چاہیں تو صبح کے وقت پڑھ لیں اور اگر رات کے وقت پڑھنا چاہیں تو رات کے وقت بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر صبح شام اس نام کی ایک ایک تسبیح پڑھنا چاہیں تو تب بھی اس طریقے سے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس وظیفے کے فوائد سے مستفید ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔